ایک مرتبہ اللہ کے نبی بازار کا سفر کر رہے ہیں، راستے میں ایک مقابلہ ہو رہا ہے کشتی کا، دنگل. ہم لوگوں کے یہاں پر بھی ہوتے ہیں نا دنگل، کشتی لڑی جاتی ہے، دنگل ہو رہا ہے. دنگل کا بڑا شوق تھا اس زمانے میں، دیکھنے لگے دنگل. اس میں ایک پہلوان تھا جس کا نام تھا رکانہ، اس کو کوئی نہیں ہرا پاتا تھا. جیسے آج کل بھی بہت بڑے بڑے وہ پیدا ہو گئے نا، وہ خلی ولی کا تو ہم نہیں جانتے، ان سے بھی بڑے بڑے پڑے ہوئے ہیں، گھوسے ووسے مکے اکے مارتے. تو اس زمانے میں ایک بہت بڑا پہلوان تھا جس کا نام تھا رکانہ، وہ ہارتا ہی نہیں تھا کبھی. تو اس کا مقابلہ چل رہا تھا اور وہ سب کو اٹھا اٹھا کے پٹکتا جا رہا تھا. اللہ کے نبی ایسی دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. اس نے جب دیکھا محمد ابن عبداللہ تو اس نے چیلنج کر دیا. اس نے ایسی کہا ہے محمد ادھر آؤ، آؤ تم بھی آ جاؤ، تمہیں بڑا بھروسہ ہے نا تمہارے اللہ پر، تو آؤ نا لڑ لو. آپ نے کہا رکانہ میں لڑنے نہیں آیا، میں دیکھنے آیا ہوں کہ یہ دنگل کیا ہے. اس نے مسکراتے ہوئے سب لوگوں کے سامنے چیخ کر کہا، آئے محمد اگر تم مجھے اٹھا کر پٹک دو، اگر تم مجھے ہرا دو تو میں اسلام قبول کر لوں گا. جب کہا کہ آ جاؤ لڑ لو تو آپ نے کہا نہیں میں لڑنے نہیں آیا. جب یہ کہا کہ اگر تم مجھے شکست دے دو گے، مجھے ہرا دو گے تو میں اسلام قبول کر لوں گا، تو آپ چلے گئے. اسلام کا معاملہ آیا تو آپ چلے گئے. چلو تیرے جیسے پہلوان کی ضرورت بھی ہے دین کو. آپ آگے بڑھ گئے. یہ کتنی بڑی بہادری تھی. اور کوئی مولانا جرجیز کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ دے کہ تم خلی کے مقابلے میں آ جاؤ تو میں تو جاؤں گا ہی نہیں. کوئی ہے، کوئی مقابلہ ہے؟ اللہ کے رسول چلے گئے، ہاتھ ملایا، شروع ہو گیا معاملہ. دیکھو رکانہ اپنی بات سے پلٹنا نہیں. ارے زبان ہوتی ہے مرد کی، دے دی دے دی. وہ سوچ رہا تھا کہ یہ تو دبلا پتلا آدمی ایک جھٹکے میں گرا دوں گا. اس کو کیا معلوم کہ جہاں یہ جاتا ہے رب کی رحمت بھی اس کے ساتھ جاتی ہے، رب کی مدد بھی اس کے ساتھ جاتی ہے. آپ نے ہاتھ ملایا اور کشتی شروع. آپ نے دعا پڑھی، بسم اللہ توکلت علی اللہ ربی و ربک اللہ. زاد المعاد میں پڑھی، علامہ ابن قیم نے یہی نقل کیا. یہ دعا ہے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اور اسی پر مجھے بھروسہ ہے. ربی و ربک اللہ، جو میرا اور تیرا دونوں کا رب ہے. یہ کہہ کر آپ نے کشتی شروع کر دی اور آنن فانن میں یک بیگ آپ نے اس کو ایسا پچھاڑا کہ وہ چاروں خانے چت پڑا ہے. دنگ رہ گئے لوگ. ہیں پتلا دبلا انسان اتنے بڑے پہلوان کو. رکانہ اڑتا اور کہتا ہے میرے ساتھ چیٹنگ ہو گئی ہے. محمد نے ایسے موقع پر مجھے داؤں مارا جب میرا پیر پھسل گیا تھا. میں محمد کے داؤں سے نہیں گرا، اپنے پیر پھسلنے سے میں گر گیا. جو ریفری ہوتا ہے، جج جو ہوتا ہے، جو فیصلہ کرتا ہے کہ کون ہار گیا کون جیت گیا، اس نے کہا نہیں بھائی میں نے تو پیر پھسلتے ہوئے نہیں دیکھا. محمد ابن عبداللہ فرماتے اللہ کے نبی نہیں صاحب، اگر اس کا پیر پھسل گیا تھا تو میں اس کو ایک موقع اور دیتا ہوں. آئے رکانہ، اگر تیرا پیر پھسل گیا اور میرے داؤں سے تو شکست نہیں کھایا تو دوبارہ تو لڑ لے. بہادر ہو تو ایسا اتنے بڑے پہلوان سے کہہ رہا کہ تو دوبارہ لڑ لے. اس نے دوبارہ لڑنا شروع کیا اور آپ نے آنن فانن یکدم اس کو پھر شکست دے دی، اس کو گرا دیا. فیصلہ ہوتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ جیت گئے. رکانہ سے کہا گیا اے رکانہ اپنی ہار شکست تسلیم کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں ہار تسلیم کرتا ہوں، لیکن حقیقت یہ کہ میں ہارا نہیں ہوں. کہا پھر کیا بات ہے؟ کہا میں کہوں گا تو تم غلط مانو گے. محمد ابن عبداللہ نے مجھے ایسے موقع پر داؤں مارا کہ میری آنکھ چھپک گئی تھی اور اچانک مجھے کچھ دکھ نہیں رہا تھا. جیسی میری آنکھ چھپکی اور انہوں نے مجھے جو ہے داؤں مار دیا اور میں دیکھ نہیں پایا.
ویسے آپ کی مرضی. جج نے کہا نہیں, یہ کشتی تو محمد ابن عبداللہ جیت گئے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے رکانا, اگر تیری آنکھ چھپک گئی تھی اور میرا داؤں اس وقت تیرے اوپر چلا تو ٹھیک ہے, اس کشتی کو بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں, تو تیسری بار لڑ لے. تیسری بار بھی ہم کشتی لڑ لیتے ہیں, لیکن یہ ہماری اور تمہارے درمیان آخری ہوگی. اس کے بعد آنکھ تمہاری چھپکے یا میری, پیر تمہارا پھسلے یا میرا, اس کو آخری مانا جائے گا اور یہی ہار جیت کا فیصلہ ہوگا. کہاں ٹھیک ہے. تیسری بار بھی کشتی ہوئی اور آنن فانن اللہ کے نبی نے زیادہ وقت نہیں لگایا اور رکانہ کو اٹھا کر پٹک دیا. رکانہ بھرے عام مجمع میں تسلیم کرتا, اب میں ہار گیا ہوں. ایوارڈ کے مستحق محمد ابن عبداللہ ہیں. ایوارڈ لایا جا رہا ہے. اس زمانے میں جو ٹرافی دی جاتی تھی جیتنے والے کو, چیمپئن کی, ڈسٹرکٹ چیمپئن کی, وہ ٹرافی بڑی اہمیت رکھتی تھی. وہ ٹرافی محمد ابن عبداللہ کو دی جا رہی ہے, لیجئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے رکانہ, تم نے لوگوں کے درمیان یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر تم مجھے اٹھا کر پٹک دو گے تو میں اسلام قبول کر لوں گا. مجھے اس ٹرافی کی ضرورت نہیں ہے. بھرے مجمع میں تم کلمہ پڑھو, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. اے رکانہ, تمہارا کلمہ پڑھ لینا ہی میرے لیے سب سے بڑا ایوارڈ ہوگا. رکانہ مسکرا کر کہتا ہے اے محمد, ٹرافی اٹھا اور چلتا بن. تو نے مجھے اتنا بڑا سچا کیسے سمجھ لیا تھا؟ ارے میں تو اب تک دھوکے ہی سے جیتتا آیا اور آج بھی دھوکے سے جیتنا چاہتا تھا, لیکن آپ کے آگے میری چلی نہیں ہے. میں پہلی مرتبہ آپ نے مجھے اٹھا کر شکست دی, پٹکا, اور میں نے کہا میرا پیر پھسل گیا تھا. قسم ہے مجھے اپنے لات و منات کی, میرا پیر نہیں پھسلا تھا, میں تو جھوٹ بولا تھا. اے محمد ابن عبداللہ, دوسری مرتبہ میری آنکھ چھپکی نہیں تھی, وہ بھی جھوٹ تھا. اور میں جانتا تھا کہ آپ تیسری بار لڑیں گے, لیکن تیسری بار میرے پاس کوئی بہانہ نہیں, کیونکہ آپ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ ہار و جیت کی آخری شکل ہوگی. میں تو ہمیشہ جھوٹ بولتا آیا. آئے محمد, ٹرافی لے اور چل, آج میری چیمپئن کا ایوارڈ تو نے لے لیا ہے, لے جاؤ, اگلی سال پھر دیکھیں گے. پھر ٹرافی محمد ابن عبداللہ کو دی گئی. اللہ کے رسول نے اس ٹرافی کو اپنے ہاتھ میں لیا, اور جیسے اس ٹرافی کو اپنے ہاتھ میں لیا فرمایا لوگو رک جاؤ, میں لڑنے نہیں آیا تھا, کشتی لڑنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا. یہ الگ بات ہے کہ میں نے رکانہ کو شکست دی, اب جیتا ہوا میں مانا جا رہا ہوں, لیکن لوگوں میں لڑنے نہیں آیا تھا. رکانہ تو ماہر ہے لڑنے میں, رکانہ ہی کو ایوارڈ ملتا. اگر میں نہ لڑتا تو آج رکانہ ہی ایوارڈ لے کے جاتا. جب میری لڑنے کی نیت ہی نہیں تھی تو میں ایوارڈ کیوں لوں؟ اس ایوارڈ کا اصلی حقدار رکانہ ہے, میں نہیں ہوں. آئے رکانہ, تم اسلام نہیں لاتے ہو مت لاؤ, تم دین قبول نہیں کرتے ہو مت کرو, لیکن یہ ایوارڈ میں نہیں لوں گا کیونکہ میری لڑنے کی نیت نہیں تھی, اور میں نہیں لڑتا تو یقیناً یہ ایوارڈ تم ہی جیتتے. اب یہ ایوارڈ میں تمہیں دے رہا ہوں. جیسے اللہ کے نبی اس کے قریب گئے اور اس کے ہاتھوں میں ایوارڈ دیا, لو. رکانہ اس ایوارڈ کا ہی بھوکا تھا, اس نے پکڑا اور محمد ابن عبداللہ کو آج اتنے قریب سے دیکھا, ایوارڈ دے رہے ہیں. اتنا بڑا اعزاز, اتنا بڑا ایوارڈ جو بادشاہ کی طرف سے دیا جائے, وہ ایوارڈ محمد ابن عبداللہ مجھے دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے اس ایوارڈ کی ضرورت نہیں, اس کے حقدار تم ہو. رکانہ اس ایوارڈ کو پکڑتا ہے اور نبی کے چہرے کو دیکھتا ہے. آج اس نے قریب سے نبی کے چہرے کو دیکھا, چہرہ دیکھ کر ہی آئیڈیا لگا لیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا ہے. محمد رسول اللہ کے چہرے کی چمک جس کو دیکھ کر کبھی جابر ابن سمرہ نے کہا تھا اے محمد, کبھی میں آسمان پر چمکتے ہوئے چاند کو دیکھتا ہوں اور کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں, تو کعبے کے رب کی قسم مجھے ایسا لگتا ہے کہ چاند آسمان پہ جو
چمک رہا ہے اس کو حسن اور نور ملا ہے تو وہ آپ کے چہرے سے ملا ہے. آسمان پہ چمکنے والا چاند بھی آپ کے چہرے کی روشنی کا حقدار ہے, وہ بھی آپ کے چہرے سے روشنی لے کر گیا ہے. اس چہرے کو دیکھ کر کبھی حسان ابن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آج محمد ابن عبداللہ آپ کو دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, میری آنکھوں نے آپ سے پہلے اتنا حسین چہرہ دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, اور دنیا کی کسی عورت نے آپ سے خوبصورت بچہ پیدا کیا ہی نہیں ہے. آپ حسین ہیں, جمیل ہیں. اس چہرے کو بار بار دیکھتا ہے رکانا, ایوارڈ پکڑتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد ایوارڈ اٹھا کر زمین پر پٹک دیتا ہے اور کہتا ہے محمد مجھے اس ایوارڈ کی نہیں, اسی ایوارڈ کی ضرورت ہے جو آپ دنیا کو دیتے ہیں. وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. یہ کلمہ پڑھتا ہے رکانا اور اسلام قبول کر لیتا ہے. معاف کیجئے گا میرے بھائیوں, علامہ ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ رکانا اسلام لے آیا, لیکن مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا وہ اسلام سے متاثر ہوا ہے لیکن اسلام اس نے قبول نہیں کیا تھا. لیکن میں نے جو حوالہ آپ کو دیا ہے وہ زاد المعاد کا دیا ابن قیم کا کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق دیکھ کر بہادری دکھانا مقصد تھا مجھے کہ آپ اتنے بڑے پہلوان کے سامنے کھڑے ہو گئے. یہ اس بہادر نبی کی قوم ہے جو آج بزدلی کا شکار ہوتی ہے اور بہت جلدی مایوس ہو جاتی ہے, بہت جلدی مایوس ہو جاتی ہے. لیکن دیکھیے میرے بھائیوں اور غور کرو, بہادر نبی کون ہوں گے؟ بہادر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بہادر کہ جب اکیلے تھے اور لوگ ابو طالب کے پاس آئے کہنے لگے اے ابو طالب پانی حد سے آگے چڑھ گیا ہے, آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو بہت برا بھلا کہتا ہے, اب آپ اپنے بھتیجے کو میرے حوالے کیجیے, ہم اس کو ماریں گے, ہم اس کو قتل کریں گے. آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی اس کی, ہم لوگ سمجھا رہے ہیں پھر بھی نہیں مان رہا ہے محمد. کہو صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی بھی بات نہیں مان رہا, ہماری بھی بات نہیں مان رہا ہے, اب جہاں ملے گا ہم اس کو ماریں گے, نہیں تو ایک موقع اور دے رہا ہوں اس کو سمجھا لو. ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد ابن عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ بیٹے تمہارے باپ نہیں ہے, میں نے تمہیں بیٹے کی طرح پالا ہے, اپنے چچا پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ وہ اٹھا نہ سکے. آئے میرے بھتیجے, تیری پیشانی سے تیرے سر سے اگر خون کا ایک قطرہ گرے گا تو تیرا چچا ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا. آئے میرے بھتیجے, آج یہ کافر لوگ پھر آئے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آخری مرتبہ سمجھا لو, اور اگر نہیں مانتا ہے تو آپ ہٹ جاؤ, جہاں ملے گا ہم اس کو ماریں گے. اے میرے بھتیجے مان جاؤ, میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اس کو برداشت نہ کر سکوں, چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر. آپ کے ساتھ اس وقت کوئی نہیں تھا ابو بکر کے علاوہ اور آپ کی بیوی خدیجہ کے علاوہ. ذرا تصور کیجئے کہ اس وقت ابو طالب نے کیا یہ جملہ جب کہا تو اللہ کے نبی کی زبان سے جو جملہ نکلا اس کو سنو جو آپ کی بہادری پر دلالت کرتا ہے. آئے چچا جان, آج کے بعد میں آپ کے اوپر بوجھ نہیں بنوں گا, آپ اپنے آپ کو مجھ سے الگ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے, لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس دعوت کو دینا چھوڑ دوں جو اللہ نے میرے اوپر فرض کی ہے, جس کو پہنچانا مجھ پر میری ذمہ داری ہے. رہی ان کی بات, یہ کہتے ہیں کہ جہاں ملے گا تو ماریں گے, تو سنیے میرے چچا جان, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, یہ کافرین مکہ 9,30,00,000 میل کی بلندی پر جائیں اور سورج کو توڑ کر لائیں اور میرے دائیں ہاتھ پر لا کر رکھتے ہیں, اور 2,40,000 میل کی اونچائی پر جائیں اور چاند کو توڑ کر لائیں اور میرے بائیں ہاتھ پر لا کر رکھتے ہیں.
قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ کافروں کے لیے سورج کا اکھاڑ لانا اور چاند کا توڑ لانا آسان ہے، یہ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن میرے لیے یہ آسان نہیں ہے کہ میں دین کی دعوت چھوڑ دوں، میں اس کے باوجود دعوت دیتا رہوں گا، آگے آپ کی مرضی، آپ میری مدد کریں یا نہ کریں، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے۔ یہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب ابو طالب نے یہ جملے سنے، اپنے بھتیجے کی ہمت سنی اور یہ جملے سنے اور اپنے بھتیجے محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو فوراً سینے سے لگایا اور فرمایا کہ میرے بیٹے، وہ بیٹا ہی کہتے تھے، اے میرے بیٹے، جاؤ، تم اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہو، توحید کی دعوت دیتے ہو، دیتے رہو، جب تک تمہارا چچا ابو طالب زندہ ہے دیکھتا ہوں کس کی ماں نے کس کو کتنا دودھ پلایا ہے، جو تیری طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھ سکے، میں حتی الوسعت استطاعت کے مطابق تیری مدد کرتا رہوں گا۔ اے میرے بھتیجے جا، میں تیری آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، اے میرے بیٹے تم جاؤ اور دعوت توحید دو۔ آپ کے یہ جملے، یہ سورج لے آئیں، چاند توڑ لائیں، دائیں بائیں ہاتھ پر رکھ دیں، پھر بھی میں نہیں مانوں گا، آپ کی بہادری کی طرف